آج کل تمہارے نوجوان جو ہیں وہ ایک نیا کاروبار شروع ہوا ہے، آن لائن پیسے رکھتے ہیں، نہیں 50,000 روپیہ پرپال کمپنی آئی ہوئی ہے، یہ پے سلیش کمپنی، انگریز تو یہی چاہتا ہے، گھر بیٹھے بیٹھے بتائیں 50,000 روپے کون 8-10,000 دیتا ہے، لیکن نوجوانوں کو سود کے اوپر لگانے کے لیے انہوں نے کمپنیاں نکال دی، آن لائن بزنس شروع کر دی ہے، اور آن لائن بزنس کے اندر اور نوجوانوں کو پرپال نام کی کمپنی، اور اس میں سود کا کار، حضور نے فرمایا جو سود کا 1 درہم کھاتا ہے وہ اس سے بھی بدتر ہے کوئی بندہ اپنی ماں کے ساتھ 36 بار زنا کرے، اور ایک اور روایت میں حضور نے فرمایا وہ اس سے بھی بدتر ہے جو حرم کعبہ کے اندر 72 بار زنا کرے، سود کا 1 درہم کھانے والا اس سے بھی بڑا اللہ۔ آج پتہ نہیں کس طرف قوم کو جل پڑا ہے آن لائن بزنس، پیسے کمانے کی خاطر، وہ اس لیے تو شاکر شجاع آبادی نے کہا خدایا خود حفاظت کر، تیرا فرمان وکدا پے، کتھیں دین دا سودا کتھیں ایمان وکدا پے، میرے ملک چ خدا ڈالر، میرے ملک چ نبی پیسہ، ترقی دی ہوس دے وچ ہر ایک انسان وکدا پے۔ وہ کہتے ہیں یہاں پر پیسہ آ گیا، حلال کمانے کا کوئی طریقہ ہی کسی کو پتہ نہیں۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں آپ جو تاجر تھے نا، مدینے میں تجارت کرتے تھے، دکانیں بنائی ہوئی تھی، حضرت عمر ان کے پاس چلے گئے، حضرت عمر ریاست مدینہ میں تو یہ تھا، تم یہاں پر سود کا کاروبار چلوا رہے ہو، ریاست مدینہ میں سنو۔ حضرت عمر فاروق گئے، تاجروں سے جا کر پوچھا بتاؤ بے باطل کسے کہتے ہیں، بے فاسدہ کسے کہتے ہیں، حلال تجارت کرنے کا طریقہ کیا ہے، مجھے اس کی تعریف سناؤ۔ جس تاجر کو تعریفیں آ گئیں ان کو تو حضرت عمر نے دیا چھوڑ، اور جن کو تعریفیں نہیں آئی نا تجارت کرنے کا طریقہ نہیں بتا سکے، حضرت عمر فاروق نے انہیں کوڑے مروائے۔ تم کلمہ حضور کا پڑھتے ہو، اسلام کے دعوے کرتے ہو، تمہیں اسلام کی تجارت کا بھی پتہ نہیں۔ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ اسلام کا اپنا معاشی نظام ہے، اسلام کا ایک اپنا سیاسی نظام ہے، اسلام کا اپنا معاشرتی نظام ہے، اسلام کا اپنا ایک عدالتی نظام ہے، ہم اس نظام کی بات کرتے ہیں، ہم اس نظام۔ اس لیے شاکر شجاع آبادی کہتا ہے کتھیں ملاں دی ہٹی اچ، کتھیں پیراں دی شوکے سچ، میرا ایمان نہیں بدلیا مگر تیرا قرآن وکدا پے۔ وہ کہتے ہیں میرا ایمان نہیں بدلیا لیکن یا اللہ تیرا قرآن یہاں قوم بیچ کر کھا گئی ہے، یہاں قرآن کے اوپر یہاں فتوے تو لوگ کہتے ہیں جی وہ کمپنی چلی ہے نا یہ جو پرپال والی اور پے سلیش اور لیو، یہ آن لائن کمپنیاں ہیں، اس کے اندر نا ہم نے مفتیان کرام کے ساتھ بیٹھ کر پھر سارا سوال لکھوایا، ہم نے کہا، انہوں نے بتایا کبھی یہ سود کا کاروبار ہے، نوجوانوں کو حلال طریقے سے نکال کر حرام کی طرف لایا جا رہا ہے، سود کی طرف لایا جا رہا ہے۔ 50,000 کے اوپر جس کو 8,000 ملیں گھر بیٹھے بیٹھے، اس نے تو حرام کمانا ہی ہے نا جی۔ اب لاکھ روپے کے اوپر 15 سے 20,000 روپے ملے تو لوگوں نے سود کی طرف ہی تو جانا ہے، حلال کی طرف کون آئے گا؟ تو جب ہم نے فتویٰ لیا تو پھر لوگوں نے کہا جی فلاں مولوی نے تو فتویٰ دیا ہے یہ کاروبار جائز ہے۔ میں نے کہا مولوی تو 3 طلاقوں کے بعد بھی کہتے ہیں بھی کوئی نہیں تمہاری 3 طلاقیں نہیں ہوئی، دین تو یہاں بیچا جا رہا ہے، دین کے ساتھ تو یہاں غداریاں ہو رہی ہیں۔ اسلام تو شروع سے جو ہے حضور نے فرمایا میرا دین چمکتا ہوا دین ہے، قیامت تک چمکتا رہے گا، تو حضور کا تو دین چمکتا ہوا ہے۔ اس لیے اٹھیں، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلوائیں، اپنے بچوں کو حضور کے دین کی تعلیم دلوائیں، اپنے بچوں کو بتائیں کہ مسلمانوں کی عزت کیا تھی۔ علامہ اقبال نہیں کہتا تھی ہمیں ایک مارکا آراؤں میں تھے، ہمیں ایک تیرے مارکا آراؤں میں، خشکیوں میں لڑتے تھے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں ہم نے یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، تو رہنورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول۔ علامہ اقبال کہتے ہیں تو شوق کی منزل کا مسافر ہے اور تیری منزل گنبد خضرا ہے، تو نے اس کی طرف اپنا سفر جاری و ساری رکھنا ہے، ادھر ادھر تو نے نہیں دیکھنا، کوئی کیا آ جائے علامہ لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول۔ علامہ اقبال کہتا ہے اگر کجاوے کے اندر لیلا بھی سج دھج کر بیٹھی ہو نا دلہن بن کر، پھر بھی تو نے اس کی طرف نہیں جانا، تو نے گنبد خضرا کی طرف جانا ہے۔ صبح ازل مجھ سے یہ کہا جبرائیل نے عقل کا جو غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ کہتے ہیں حضرت جبریل نے کہا جو عقل کا غلام ہو اس دل کو قبول نہیں کرنا، اس دل کو قبول کرنا ہے جو حضور کا غلام ہو، جو حضور کی غلامی اختیار کرتا ہے اس دل کو قبول کرنا ہے۔ اس لیے رسول اللہ کے دین کی اپنی ایک پاور ہے۔ آج کھڑے ہوں آپ تحریک لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ، تحریک لبیک یا رسول اللہ ہی ہے، اگر اسی کے ساتھ آج اگر ہم کھڑے ہو گئے تو انشاءاللہ ہماری قبر بھی سنور جائے گی، اور انشاءاللہ قیامت والے دن بھی حضور کرم فرما دیں گے، اور انشاءاللہ قیامت والے دن حضور کی نالین کی خاک کے صدقے حضور کے دین کے ساتھ جو ٹھہرا رہا، حضور کے ساتھ اس نے وفاداری کی، حضور کے دین پر اس نے پہرا دیا، حضور کی عزت پر پہرا دیا، صحابہ کی عزت پر پہرا دیا، قیامت والے دن پھر شان یہ ہوگی کہ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز ہی نرالے ہوں گے۔ قیامت یا رسول اللہ حق چار یا علی
یا رسول لبیک یا رسول لبیک لبیک لا لبیک 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 یا رسول یا رسول اللہ لبیک ختم نبوت زندہ آباد زندہ آباد۔ اس لیے اٹھیں رسول اللہ کے دین کے لیے۔ یہ ویسے بھی تحریک میں ویسے بھی بزدلوں کا کام بھی نہیں ہے، تحریک میں چلنا، تحریک لبیک یا رسول اللہ میں وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے نا، وہ کہتے ہیں عیش و عشرت سے غرض ہم کو نہیں، وہ کہتے ہیں دنیا داری میں لگ جانا اور عیش و عشرت میں لگ جانا، عیش و عشرت سے غرض ہم کو نہیں، ہم فداکاروں کی دنیا اور ہے۔ عیش و عشرت سے غرض ہم کو نہیں، ہم فداکاروں کی دنیا اور ہے، بزدلوں کو جرتوں کی کیا خبر، ان کو کیا پتا حضور کی ختم نبوت پر پہرا کیسے دینا ہے، ان بزدلوں کو کیا پتا حضور کی عزت کی بات کیسے کرنی ہے، ان بزدلوں کو کیا پتا غازی ممتاز حسین قادری کا ساتھ کیسے دینا ہے، ان بزدلوں کو کیا پتا غازی ظہیر حسین کا ساتھ کیسے دینا ہے، ان بزدلوں کو کیا پتا غازی عامر چیمہ کا ساتھ کیسے دینا ہے، ان کا نام کیسے لینا ہے، علم الدین کا کام کیسے، اس کا نام کیسے لینا ہے۔ وہ کہتے ہیں بزدلوں کو جرتوں کی کیا خبر، تیروں تلواروں کی دنیا اور ہے۔ وہ کہتے ہیں تسبیحوں کی دنیا اور ہے اور تیروں تلواروں کی جو خود رسول اللہ نے تلوار اٹھائی اس کی دنیا اور ہے۔ خود میرے آقا کا نام ہے نبی السیف، تلواروں والا نبی، حضور کا تو نام ہے تلواروں والا نبی، آج یہ کہتے ہیں امن والا نبی، جی تسبیحوں والا نبی۔ میں نے کہا میں نے تو نہیں پڑھا تسبیح والا نبی، حضور تو تلوار لے کر خود میدان میں آ گئے، ملحمہ نبی الملحمہ، گھمسان کی جنگوں والا نبی، حضور تو جنگوں والے نبی ہیں۔ اور مسلمان کہتے ہیں نہیں جی ہم تو صرف گھروں میں بیٹھے رہیں گے، کشمیر کی بچیاں لٹ جائیں، افغانستان کی بچیاں لٹ جائیں، افغانستان، یہ تو علامہ اقبال نے بھی کہا ہے نا، افغانستان کے اندر جو غیرت موجود ہے نا، اس کے بارے میں علامہ اقبال نے پہلے ہی کہہ دیا تھا۔ اقبال نے کہا ہے افغانیوں کی غیرت ہے، وہ کہتے ہیں قیامت تک کسی بھی قوم کی اگر تم نے غیرت کو مارنا ہے تو کیا کرو۔ یہ علامہ اقبال نے پوری نظم کا نام لکھا ہے، ابلیس کا پیغام سیاسی فرزندوں کے نام، یہ نظم کا نام ہے بھئی، ابلیس کا پیغام اپنے سیاسی لوگوں کو نام، جو سیاست غیروں کی غلامی، یورپ کی غلامی کر کے کرتے ہیں، ان کے نام۔ علامہ اقبال کہتا ہے افغانیوں کی غیرت دین کا یہ ہے علاج، افغانیوں کی غیرت دین کا یہ ہے علاج، ملا کو ان کے کوہ و دمن سے نکال دو۔ وہ کہتے ہیں علماء کو ختم کر دو جو منبر پر بیٹھ کر غیرت کی بات کرتے ہیں، ان علماء کو ختم کر دو جو رسول اللہ کی عزت کی بات کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے قیامت تک حضور کے غلاموں کے اندر اگر تم غیرت ختم کرنا چاہتے ہو تو علماء کو ختم کر دو، مدرسوں کو ختم کر دو۔ اب ہوا نہیں جا رہا کہ جی یہ بل پاس ہو گیا جی مدرسوں کو ختم کیا جائے گا۔ میں نے کہا ہے مدرسے کے اندر کوئی دہشت گردی تو نہیں سکھائی جاتی، وہاں تو رسول اللہ کے عشق بتایا جاتا ہے، وہاں تو غیرت ایمانی سکھائی جاتی ہے۔ ہاں تو خادم حسین رضوی بھی تو جا کر کوئی واشنگٹن یونیورسٹی سے تو نہیں پڑھ کے رہے، علامہ خادم حسین رضوی صاحب بابا جی ہمارے مرشد، وہ وہاں پر جا کر کیمبرج یونیورسٹی سے بزدلی کی سند تو نہیں لے کر آئے نا، یورپ کی غلامی کر کے تو نہیں پڑھے، وہ تو اسی مدرسے کے اندر ٹاٹ کے اوپر بیٹھ کر اقرا بسم ربک الذی خلق وہ سبق پڑھا، وہ اسی ٹاٹ کے اوپر بیٹھ کر انہوں نے سورہ بقرہ پڑھی، انہوں نے قرآن پورا پڑھا، سورہ فاتحہ پڑھی، آل عمران پڑھی، سورہ نساء پڑھی، انہوں نے سورہ علم نشرح، یہ پورے قرآن کی تعلیم پڑھی، حضور کی سیرت پڑھی، حضور کی صورت کو پڑھا، صحابہ کی سیرت کو پڑھا، صحابہ کی صورت کو پڑھا، پھر پوری قوم کو بتایا۔ پھر جب قوم کو حضور کی سیرت کو بتایا تو پوری قوم جو ان کے ماننے والے تھے پھر حضور کی سیرت میں رنگے گئے، پھر صحابہ کی سیرت بتایا تو پھر پوری قوم صحابہ کی سیرت میں رنگی گئی۔ آج لوگ صحابہ کے بارے میں بکواسات کریں، ان کے بارے میں چوکوں میں کھڑے کر ہم یار آپ بتائیں نا، آپ اگر میں کام نہیں کریں گے، یہ کوئی مت سمجھے کہ دین کا کام نہیں کریں گے تو دین نہیں آئے گا۔ حضور نے فرمایا قیامت سے پہلے پوری دنیا پر اسلام کا پرچم بلند ہوگا، دین آئے گا، تم الٹے بھی ہو جاؤ تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، چاہے ہوگا وہی جو میرا رب چاہے گا، اور انشاءاللہ دین آئے گا، کچھ وقت کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، تمہارا صرف وقت ہے، ہمارا دور آئے گا انشاءاللہ، اسلام کا دور آئے گا نا انشاءاللہ، حضور کا دین آئے گا انشاءاللہ۔ یہ جتنے مرضی میں